اسرائیل کا ایران کے وار ٹائم چیف آف سٹاف علی شادبانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج کی اعلیٰ ترین شخصیت کو وسطی تہران میں کمانڈ سینٹر میں کیے گئے حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ علی شادبانی گزشتہ شب تہران میں کیے جانے والے ایک فضائی حملے میں شہید کیا گیا۔ علی شادبانی کو سربراہ غلام علی راشد کی شہادت کے بعد تعینات کیا گیا تھا۔ ایران کی جانب سے تاحال اس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ٹرمپ کی ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ ایران کو معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے۔ ڈیل سائن کرنے سے متعلق بتا چکا ہوں، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے جو شرمناک ہے۔ متعدد بار کہہ چکا ہوں ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر نے جنگوں کی ذمہ داری بائیڈن انتظامیہ پر ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے مگر اس نے انکار کر دیا۔ سب جانتے ہیں اسرائیل بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ کینیڈا میں G7 ممالک کے اجلاس کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران نیوکلیر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بے وقوف ہے۔ یقینی بنائیں گے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ امید ہے ایران ایٹمی ڈیل کر لے گا۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ G7 ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ کشیدگی ختم ہونی چاہیے۔ ایران اسرائیل جنگ پر G7 ممالک میں پھوٹ، ٹرمپ نے اجلاس ادھورا چھوڑ دیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر کسی مشترکہ بیان پر دستخط کرنے سے انکار۔ G7 ممالک کے اعلامیے پر دستخط کیے بغیر واشنگٹن روانہ۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اہم اجلاس طلب۔ G7 ممالک کا اسرائیل کی حمایت کا اعادہ۔ اعلامیے میں کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کو مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ اعلامیے میں توانائی کی منڈیوں سمیت مارکیٹ کے استحکام کے تحفظ کا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، اوورسیز پاکستانیوں کا گرم جوشی سے استقبال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سے واشنگٹن میں سمندر پار پاکستانیوں نے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اوورسیز پاکستانیوں کی معاشی، سماجی اور عالمی سطح پر خدمات کو سراہا۔ کہا اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر ہیں اور ملک کی معیشت اور ساکھ میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں نے فیلڈ مارشل کے اعزاز میں شاندار استقبالیہ دیا۔ تارکین وطن نے آپریشن بنیاد برسوس میں پاک فوج کی کارکردگی کو سراہا۔ چودھری عدنان قتل کیس کی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سماعت۔ رہنما نون لیگ چودھری تنویر ضمانت خارج ہونے پر احاطہ عدالت سے گرفتار۔ لیگی رہنما کو سول لائنز پولیس نے گرفتار کیا۔ چودھری تنویر کو طبی معائنے کے لیے RIC منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ کے ساتھ شراکت داری کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ کل امریکی سیکریٹری کامرس سے بات چیت ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا ٹیکس نیٹ، انرجی اور SOEs پہ اصلاحات کریں گے۔ برآمدات بڑھانے کے لیے صنعت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کل تمام ممکنہ صورتحال کے پیش نظر چیزوں کا جائزہ لیا۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا 1055 ارب کا سرپلس بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ کی طرز پر ملازمین کی تنخواہوں میں 10 جبکہ پینشن میں 7% اضافہ کرنے کی تجویز۔ تعلیم کے لیے 140 ارب، امن و امان کے لیے 110 ارب جبکہ صحت کے لیے 60 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ غیر ترقیاتی بجٹ 830 ارب، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 220 ارب سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز۔ وفاقی محصولات کی مد میں بلوچستان کو پاکستان اور چین کے درمیان 5 سالہ ٹیکنالوجی اور مہارت کا تاریخی معاہدہ۔ مقصد جوتا سازی، چمڑے اور گارمنٹ شعبے میں جدید مشینری متعارف کروانا ہے۔ اعلیٰ سطحی ملاقاتوں میں پاک چین تعاون اور اسٹریٹجک ترقی کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز تبدیلی پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ جسٹس بابر ستار نے بغیر فل کورٹ میٹنگ رولز تبدیلی خلاف قانون قرار دے دی۔ قائم مقام چیف سرفراز ڈوگر اور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو خط میں کہا لاہور ہائی کورٹ رولز اور آرٹیکل 208 میں ذکر طریقے کے خلاف رولز میں تبدیلی ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ رولز جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اختیار کیے ان میں آرٹیکل 208 کا اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ میرے علم میں ایسی کوئی فل کورٹ میٹنگ نہیں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ رولز 2011 منسوخ ہوئے یا زیر بحث آئے۔ غلطی کی تصحیح ہونی چاہیے۔ ملازمین کے حقوق متاثر ہونے کے علاوہ بھی یہ ہائی کورٹ کے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ مقدمات کی تفصیلی درخواست پر سماعت کا مختصر آرڈر جاری۔ 3 جولائی تک علی امین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت منظور۔ وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ فریقین سے 14 روز کے اندر رپورٹ طلب۔
کوہستان سکینڈل میں بینک ملازمین کی گرفتاری اور منجمد کیے گئے گھر سے بے دخلی کے خلاف درخواست پر نیب کو نوٹس جاری۔ اگلی سماعت پر جواب طلب۔ گل رحمان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ملزم کو رضاکارانہ واپسی پر مجبور کیا گیا۔ نیب پروسیکیوٹر ارباب کلیم اللہ نے کہا کہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ عدالت نے نیب کی بے دخلی اور گرفتاری کی استدعا مسترد کر دی۔ گل رحمان کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم۔ اسرائیل کو اپنی اوقات پہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا اسرائیل عالمی اوباش بن گیا۔ اسرائیل کا رویہ وہی ہے جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھارت کا طرز عمل پاکستان کے حوالے سے دیکھا تھا۔ اسرائیل نے کیا وتیرہ اختیار کر لیا اور یہ دنیا کے امن کو کس طرح برباد کر رہا ہے۔ اگر اس طرح کی جارحیت کی اجازت دے دی گئی تو دنیا بھر جنگل بن جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مل کے کم از کم اسرائیل کے بارے میں ایک متفقہ لائحہ عمل بنائیں۔ وزراء خارجہ کی سطح پر اسلامی کانفرنس بہت جلد ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہیں اور یہ جنگ روکنا چاہتے ہیں تو اسرائیل کی جارحیت روکنا ہوگی۔ واشنگٹن سے ایک کال نتن یاہو جیسے شخص کو خاموش کروانے کے لیے کافی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے ہم منصوبوں کو ٹیلی فون اسرائیلی حملوں کو سفارتکاری کے لیے دھچکا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے اور مذاکرات کا راستہ کبھی ترک نہیں کیا، لیکن اس وقت توجہ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے پر ہے۔ ایران کا اسرائیل پر 10واں بڑا حملہ، تل ابیب دھماکوں سے لرز اٹھا۔ حیفا اور دیگر شہروں پر بھی میزائلوں کی بارش، مزید 3 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں ہائی الرٹ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کے فوجی اڈے پر بھی حملہ کیا گیا۔ فوجی اڈے سے اسرائیل نے ایرانی ٹی وی کے دفتر پر حملہ کیا تھا۔ ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی حملے کے بعد حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد نے کہا کہ ہم دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی امن میسر نہیں ہونے دیں گے۔ تہران ہر قسم کی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، جلد اپنی نئی ایجادات سامنے لائے گا۔ ایران کے حملوں کے بعد اسرائیلی شہری ملک چھوڑنے پر مجبور، اسرائیل سے فرار کا سلسلہ جاری۔ لوگ کشتیوں میں قبرص روانہ ہونے لگے۔ فضائی حدود شہری ہزاروں ڈالر دے کر سمندر کے راستے نکلنے لگے۔ پاکستان سمیت 21 ممالک نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو مسترد کر دیا۔ مسلم ممالک کے مشترکہ اعلامیے میں ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات بحال کرنے کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ کو جوہری اور تباہ کن ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے کی ضرورت پر زور۔ مشترکہ اعلامیے کی توثیق سعودی عرب، قطر، ترکیہ، عراق، کویت اور دیگر اسلامی ممالک نے کی۔ پاکستان کا نفرت انگیز تقاریر کے خلاف اقوام متحدہ سے عملی اقدام کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب۔ کہا نفرت انگیز بیانیے عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اسلاموفوبیا میں اضافہ انتہائی تشویشناک۔ نفرت مذہبی ہو یا نسلی، صنفی ہو یا قومی، روکنا ناگزیر۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نفرت پھیلانے کا ذریعہ بن چکے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف UN کے خصوصی ایلچی کی تقرری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ PTI رہنماؤں کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی مدت میں توسیع۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر سماعت 24 جون تک ملتوی کرتے ہوئے دلائل طلب کر لیے۔ بشرا بی بی اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی۔ شیر افضل مروت، عمیر نیازی اور دیگر عدالت میں پیش۔ بشرا بی بی کی تھانہ سیکریٹریٹ کے مقدمے میں ضمانت پر سماعت بھی 24 جون تک ملتوی۔ عدالت نے کہا کہ تمام ملزمان کی ضمانتیں ایک ساتھ سنی جائیں گی۔